بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری پہلی خبر تو سہیل افریدی کے دھرنے کے بارے میں ہے، لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں لاہور میں اسموگ کی۔ لاہور میں جس طرح سے پہلے اسموگ تھی بالکل اسی طرح سے اسموگ ہے۔ اب مریم اورنگزیب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عوام اس حوالے سے حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ عوام کیا تعاون کریں؟ عوام کی طرف سے ایسا کیا کیا جاتا ہے؟ بہرحال دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ضرور موجود ہیں، لیکن اس کو ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں وجہ اس سموگ کی، اور بھی اس کے علاوہ کئی وجوہات ہیں۔ بہرحال حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سے نجات حاصل کر لی جائے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے لاہور میں مصنوعی بارش بھی برسائی گئی تھی، لیکن وہ گرمیوں میں برسائی گئی تھی، سموگ کے خاتمے کے لیے نہیں۔ اب اس کی ضرورت ہے۔ اگر ان کے پاس ایسا کچھ ہے تو پھر اس برسات کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بادلوں کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت اس سے مزید کس طرح سے نمٹتی ہے۔ اور انہوں نے کوئی سموگ شکر بھی منگوائے تھے، اسی طرح سے ان کی طرف سے گنے بھی منگوائی گئی تھی۔ گنوں پر خرچہ جو آیا وہ تو آیا، لیکن جن ٹرکوں پر ان کو لادا گیا وہ بھی ڈیزل سے چلنے والے تھے، مزید اس سے سموگ میں اضافہ ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت پنجاب سموگ سے کس طرح نمٹتی ہے۔ بہرحال کوششیں ان کی جاری ہے، لیکن عوام ابھی تک کھانسی میں، گلے کی خارش میں، اس طرح سے کئی امراض میں مبتلا ہے، ملوث ہے، پھنسے ہوئے ہیں۔ اب چلتے ہیں سہیل افریدی صاحب کی طرف۔ انہوں نے دھرنا انہوں نے دیا اڈیالہ جیل کے باہر، اور رات بھر وہیں رہے۔ 15 گھنٹے کا ان کا دھرنا تھا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے، لیکن ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا۔ 15 گھنٹے کے بعد انہوں نے دھرنا اپنا چھوڑا، جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، جیل کی سلاخوں کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیل کی سلاخوں سے انہوں نے پھر سفر کیا ہائی کورٹ کی سلاخوں تک۔ وہاں بھی سلاخیں لگی ہوئی ہیں، جیل میں بھی سلاخیں ہوتی ہیں۔ بہرحال ہائی کورٹ میں پہنچتے ہیں تو سیکورٹی بڑی ٹائٹ تھی، ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، لیکن سیکورٹی کی طرف سے پھر یہ کیا گیا کہ ڈوگر کورٹ میں جانے کے لیے انہوں نے کہا کہ صرف وزیر اعلیٰ کی گاڑی آگے جا سکتی ہے۔ ان کی گاڑی آگے چلی گئی۔ تو دیکھتے ہیں کہ ڈوگر صاحب اس حوالے سے ان کو کس طرح سے ریلیف دیتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں واشنگٹن میں۔ آپ کو پتا ہے کہ کل واشنگٹن میں، بلکہ کل کی رات، تقریباً پرسوں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، پرسوں وہاں پہ نیشنل گارڈ پر ایک افغانی کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا۔ ان کو شدید زخمی کر دیا گیا تھا، 2 نیشنل گارڈز کو، اور یہ ملزم گرفتار ہو گیا تھا۔ رحمان اللہ لکنوال ان کا نام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2021 میں یہ ان لوگوں کے ساتھ امریکہ گیا تھا جن کو امریکہ نے خود وہاں پہ بلایا تھا۔ وہ ایک آپریشن تھا جس میں امریکہ نے اپنے الائز کو اپنے ہاں بلانا تھا۔ ان کی تعداد کوئی 70,000 تھی۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بندہ اسلام آباد سے وہاں گیا تھا، اسلام آباد سے گیا تھا یا یہاں سے بھی گیا تھا، کیونکہ کچھ لوگ 2021 میں پاکستان میں آ گئے، ان کو بھی امریکہ کی طرف سے ایڈجسٹ کیا جانا تھا۔ نہ صرف امریکہ کی طرف سے بلکہ برطانیہ اور دیگر ممالک میں بھی انہوں نے جانا تھا۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے جنگ کے دوران، جب 9/11 کے بعد افغانستان پر حملہ کیا گیا تھا، انہوں نے امریکہ اور ان کے الائز کی حمایت کی تھی، ان کے ساتھ رہے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، لکنوال کے بارے میں، کہ یہ قندھار میں ہوا کرتے تھے، CIA کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں، امریکی فوج کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں، اور یہ بندہ بھی ان لوگوں میں 70,000 لوگوں میں یہ بھی امریکہ چلا گیا جن کو امریکہ نے خود اپنے ہاں بلایا تھا، اور اس کو نہ جانے کیا اس کے دماغ میں آئی، کیا ذہن میں آئی کہ اس نے حملہ کر دیا۔ تو یہاں پہ شک بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس بندے کو آخر کار کیا ضرورت تھی بیٹھے بیٹھے حملہ کرنے کی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہو۔ وہ کس لیے ہو سکتا ہے، اس پر بھی تھوڑی سی نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جیسا کہ یہ حملہ کیا گیا، ایک تو وہاں پہ 500 مزید سیکیورٹی کے لوگ واشنگٹن میں تعینات کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی امیگریشن بند کر دی گئی۔ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ اب کوئی بھی افغانی یہاں پہ نہیں آئے گا، کسی کو یہاں پہ امیگریشن نہیں دی جائے گی، کوئی یہاں پہ افغانی نہیں آ سکتا۔ یہ امریکہ کی طرف سے فوری طور پر اقدام کیا گیا۔ اگر یہ فالس فلیگ آپریشن ہے تو امریکہ کی طرف سے یہ کیوں کیا جانا ہے؟ تو ناظرین، اس حوالے سے آپ کے سامنے، ہمارے سامنے وہی ہے۔ امریکہ کی طرف سے طالبان کو کہا گیا کہ بگرام ایئر بیس ہمیں دے دیا جائے، تو طالبان کی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ ناخن پر ڈالنے کے لیے زمین بھی، 1 انچ زمین بھی امریکہ کو نہیں دی جائے گی۔ تو اس پر ٹرمپ صاحب کتنے زیادہ تل مرائے ہوں گے، کتنے کل
ضرور بنائے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہو۔ اس کی دیگر بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ٹرمپ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر جناب شہباز شریف صاحب اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بڑے عظیم لیڈر ہیں، تو پاکستان سے اب انہوں نے کیا لینا ہے؟ پاکستان کے ساتھ ٹرمپ کی قربتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب ان کی طرف سے یہ بیان آیا تو پاکستان کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یا پاکستان سے وہ کیا حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن ہم اس کو نتھی نہیں کرتے فالس فلیگ آپریشن کے ساتھ۔ یہاں پہ ہم آپ کے سامنے ایک اور کڑی بھی رکھ رہی ہیں۔ وہ کڑی یہ ہے کہ تاجکستان حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ افغانستان سے ایک ڈرون آیا، اس نے چینی شہریوں کو نشانہ بنایا، جس میں 3 چینی شہری ہلاک ہو گئے، تو اس پر چین کی طرف سے بھی شدید رد عمل آیا ہے۔ یہاں پہ یہ بات دیکھنے والی ہے کہ کیا طالبان واقعی اتنی زیادہ پاور میں ہے، اتنی زیادہ قوت میں ہے کہ بیٹھے بٹھائے وہ تاجکستان پر بھی حملہ کر دیں؟ تو کیا یہ سارا کچھ امریکہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، ٹرمپ کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ طالبان کا گھیراؤ کرنے کے لیے ایک تو ان کی طرف سے امیگریشن بند کر دی گئی، اور دوسرا پاکستان کو بھی تھوڑی سی شاباش دی جاتی رہی ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے جنگ لگی ہوئی ہے۔ جنگ گو کے سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی توپیں ایک دوسرے پر تنی ہوئی ہے۔ تو تاجکستان میں جو کچھ ہو گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تاجک حکام کے مطابق 26 نومبر 2025 کی رات افغانستان سے ایک مسلح حملہ ہوا، جس میں LLC شوہین SM کے ملازمین کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ کیمپ ختلون علاقے میں واقع یول بارڈر ڈیٹیچمنٹ کی پہلی بارڈر گارڈ پوسٹ استقلال کے کنٹرول کے علاقے میں ہے۔ حملہ ڈرون کے ذریعے کیا گیا، جس پر دستی بم اور آتشین اسلحہ نصب تھا۔ تاجک حکام کے مطابق حملے کے نتیجے میں LCC شوہین SM کے 3 چینی ملازمین ہلاک ہو گئے۔ تاجکستان حکومت نے افغانستان سے سرحد پار اس کارروائی پر شدید تشویش اور احتجاج کا اظہار کیا ہے۔ تاجکستان نے افغان حکام سے سرحدی سلامتی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ تھی صورتحال۔ یہ ایک بارڈر شاید پہلے کچھ محفوظ تھا، لیکن اب افغانستان کے لیے وہ بارڈر بھی محفوظ نہیں رہا۔ ادھر پاکستان کے ساتھ افغانستان کی نہیں بنتی، ادھر تاجکستان کے ساتھ بھی ایک معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور صرف تاجکستان سے نہیں بلکہ چین کے ساتھ بھی۔ تو کیا اس کے پیچھے کوئی ایسی قوت ہے جو طالبان کو پریشرائز کرنا چاہتی ہے؟ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں آگے چل کر کیا ہوتا ہے، اور یہ کیا فالس فلیگ آپریشن ثابت ہو سکے گا، یا پھر یہ سارا کچھ اتفاقاً ہو رہا ہے۔ چلتے ہیں سہراب برکت کی گرفتاری کی طرف۔ یہ ایک نوجوان انرجیٹک یوٹیوبر ہے، صحافی ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وسیم ملک وہ بھی ایک لاہور کے صحافی ہیں، ان کی طرف سے اس گرفتاری پر کیا کہا گیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سہراب برکت کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے غیر قانونی طور پر اٹھایا گیا۔ قانون، آئین اور بنیادی انسانی حقوق کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے انہیں پورا دن غیر قانونی حراست میں رکھا گیا۔ رات گئے NCCIA لاہور کی ٹیم اسلام آباد پہنچی اور بغیر FIR، بغیر نوٹس، بغیر کسی عدالتی حکم کے سہراب برکت کو زبردستی لاہور منتقل کیا گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک پاکستانی شہری، ایک صحافی موٹر وے پر زبردستی اغوا شدہ حالت میں لاہور لے جایا جا رہا ہے، اور اب یہ لاہور پہنچ چکے ہیں، اور منصوبہ یہ ہے کہ لاہور پہنچتے ہی FIR درج کی جائے گی۔ صبح اسے عدالت میں پیش کر کے غیر قانونی کارروائی کو قانونی لبادہ پہنایا جائے گا۔ یہ ہے ہمارے ملک میں انصاف اور عدلیہ کا اصل چہرہ، بالکل ننگا، بالکل بے حجا، بالکل ظالمانہ۔ یہ صرف ایک صحافی کی گرفتاری نہیں، یہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی، آئین کی حرمت اور بنیادی انسانی حقوق پر براہ راست حملہ ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ قوم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ پہلے تو قوم کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اور قوم ماشاءاللہ سے سسری کی طرح سوئی ہوئی ہے۔ بہرحال مردہ نہیں ہے، مردہ کو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سسری کی طرح سویا ہو یا جس طرح بھی سویا ہو، اس کو بہرحال اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ سہراب برکت صاحب کی صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ دیکھتے ہیں کہ ان کا کتنا ریمانڈ دیا جاتا ہے، اور ریمانڈ کے دوران ان سے کیا کچھ برآمد کیا جاتا ہے۔ اور یہ بندہ جس طرح سے شیخ رشید عمرے پر جانے لگے تھے، عمران ریاض خان بھی عمرے پر جانے لگے تھے، لیکن ان کو عمرے پر جانے سے روک دیا گیا۔ یہ بندہ بھی برازیل کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہا تھا کہ ان کو روک دیا گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ بہرحال عمران خان کی حمایت میں ان کے کئی ویلاگ سامنے آ چکے ہیں، اور یہی وجہ ہو
سکتی ہے کہ رجیم کو یہ بھی پسند نہ آئے ہوں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، رجیم جب زبان پر آتا ہے اس کا جب ذکر کرتے ہیں تو بے ساختہ زبان پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی آ جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔